السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ عزیز طلبہ اور طالبات، اسلامک اسٹڈیز IS-401 میں آج ہماری حدیث نمبر 16 ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ، جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہیں کرتا ما یحب لنفسہ، جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ حدیث مبارکہ کئی لحاظ سے اہمیت کی حامل ہے، اور اس کے جو سیلینٹ پوائنٹس ہیں، نکات ہیں، وہ آپ کے سامنے میں نے تحریر کر دی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ حقیقی مومن کون ہوتا ہے؟ حقیقی مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی ضرورت قربان کر دیتا ہے دوسروں کی ضرورت کے لیے، اپنی چاہت کو قربان کر دیتا ہے دوسروں کی چاہت کی خاطر، اپنی پسند کو چھوڑ دیتا ہے دوسروں کی پسند کی خاطر، اپنی پوزیشنز، اپنی املاک کو چھوڑ دیتا ہے دوسروں کی خاطر۔ جو شخص یہ کرتا ہے حقیقی معنوں میں وہ شخص کامل مومن ہے، جس طرح کہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ حقیقی مومن وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو وہ خود اپنے لیے کرتا ہے۔ اگر وہ اپنے بھائی کے لیے ایک اچھی سہولت، اپنے لیے مثال کے طور پہ ذاتی مکان، ذاتی دکان، اپنی صحت کی سہولت، اپنے معاشرتی سہولیات، وسائل چاہتا ہے اپنے لیے، اپنی زندگی کو آسودہ بنانے کے لیے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ہی مسٹ ڈو دا سیم ایفرٹس ایز ہی از ڈوئنگ فار ہم سیلف، جو وہ اپنے لیے کر رہا ہے۔ تو جب وہ اپنے لیے وہی کوشش کرے گا تو یقیناً اللہ کے ہاں وہ حقیقی مومن کہلائے گا۔ پھر اس حدیث مبارکہ میں خود غرضی، سیلفشنس کا قلع کما کیا گیا ہے۔ خود غرضی کیا ہے؟ کہ اس میں انسان میں اپنی ذات کا ہی سوچے، اپنی ہی پسند کا سوچے، اپنی ہی ترجیحات کا تعین کرے، جو کچھ سوچنا ہے اپنے سیلف بینیفٹ کے لیے وہ سارا کچھ کرے۔ اگر وہ نفع میں جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ کہے وہ سارا کچھ ٹھیک ہے، اگر وہ نقصان میں ہے تو وہ اپنے نقصان کو وہ دوسروں کے اوپر تھوپنے کی کوشش کرے۔ یہ خود غرضی ہوتی ہے۔ یہ حدیث بیسیکلی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کو خود غرض نہیں بننا، بلکہ اس کو وہ کام کرنا ہے جو حقیقی مومن بننے کے لیے شرط ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایثار ہے۔ ایثار کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں قربانی۔ ایثار کو قربانی کہتے ہیں، رواداری کہتے ہیں، کہ اپنی ضرورت کو چھوڑ دینا دوسرے کی ضرورت کی خاطر، اپنی پسند ناپسند کو چھوڑنا دوسروں کی پسند ناپسند کی خاطر، اپنی ضروریات سہولیات دوسروں کی سہولیات کے لیے قربان کرنا، یہ ایثار ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے، ایثار اور صحابہ کرام کے حوالے سے آپ کئی مثالیں عزیز طلبہ اور طالبات اس میں کوٹ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے، مدینہ منورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا تعمیر کیا گیا معاشرہ تھا مدینہ منورہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص نے بھنی ہوئی سری اپنے کسی دوسرے صحابی کے پاس بھیجی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے وہی سری کسی اپنے دوسرے دوست کے پاس بھیج دی کہ شاید مجھ سے زیادہ وہ ضرورت مند ہے۔ اس نے آگے بھیج دی۔ اسی طرح گھومتے گھماتے ہر شخص نے یہی سمجھا کہ مجھ سے زیادہ دوسرا ضرورت مند ہے۔ آہستہ آہستہ سیری پورے وہاں پہ گھروں میں گھوم کر اسی شخص کے پاس آ گئی جس نے اس کو سب سے پہلی مرتبہ بھیجا تھا۔ تو یہ ایثار اور قربانی کی مثال ہے۔ پھر اس میں دوسری بات جو انتہائی اہمیت کی حامل ہے وہ واقعہ ہے جنگ یرموک کے حوالے سے۔ جب ایک صحابی کو وہ زخمی پڑے تھے، اس کو پانی کی ضرورت پڑی، اس نے پانی مانگا، پانی اس کو پیش کیا گیا، اس نے کہا آگے پانی کی آواز آ گئی، مجھ سے زیادہ اس کو ضرورت ہے۔ پانی اس کے پاس لے گئے، اس کے پاس لے کے گئے، اگلے کسی دوست سے آواز آ گئی کہ پانی کی شاید اس کو ضرورت ہے۔ اسی طرح وہ پانی آگے سے آگے جاتا گیا، تو جب وہ پہلے شخص کے پاس پہنچا تو وہ اس وقت شہید ہو چکا تھا۔ تو یہ ایثار اور قربانی کی مثالیں ہیں۔ اسی طرح ایثار کی ایک اور مثال حضرت سعد بن ربیع اور عبد الرحمن بن عوف۔ ہجرت مدینہ کے وقت انہوں نے
کیسی مثال قائم کی؟ عبد الرحمن بن عوف مہاجر ہے اور سعد بن ربیع انصاری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طے کردہ اصول کے مطابق ایک انصاری صحابی نے ایک مہاجر کو اپنا بھائی بنانا تھا۔ سعد کہتے ہیں کہ آپ چونکہ میرے اسلامی بھائی ہیں تو لہذا میں آپ کو اپنی آدھی جائیداد کا حصہ دار بناتا ہوں، اور میری 2 بیویاں ہیں، آپ کو کیونکہ ابھی پردے کا حکم نہیں تھا، جو آپ کو پسند ہے میں اس کو ڈائیورس کر دیتا ہوں، آپ اس سے شادی کر لیں۔ تو وہ تربیت یافتہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ عبد الرحمن نے یہ نہیں کہا لو جی موجیں لگ گئی ہے تو کہ خاتون بھی مل گئی، گھر بھی مل گیا، جائیداد بھی مل گئی۔ انہوں نے کہا میں کما کے کھانا چاہتا ہوں۔ تو 1 سال نہیں ابھی گزرا تھا، پورے مدینہ میں گھی اور پنیر کے سب سے بڑے تاجر عبد الرحمن بن عوف ہی ٹھہرے۔ تو یہ اظہار کی مثال ہے کہ انہوں نے ان کے لیے اظہار کا اظہار کیا، انہوں نے اس کے لیے اظہار کا اظہار کیا۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ پھر قربانی کی اظہار کی بڑی اہم مثال جو سورہ حشر میں قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے وہ ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور وہ آیت ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ سورہ حشر ہے، 28واں پارہ ہے۔ حضرت ابو طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ ایک شخص آتا ہے، آگے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھانا کھانا ہے۔ آپ نے 1-2 لوگوں سے پوچھا کہ کھانا کسی کے پاس ہے تو اس ساتھی کو کھلا دیں، تو کسی کے پاس کھانا دستیاب نہیں تھا۔ خیر وقت گزرا، ایک صحابی ابو طلحہ وہاں پہ آئے، انہوں نے کہا جی میں اس کو لے جاتا ہوں۔ گھر میں لے گئے، گھر میں جا کے اپنی بیوی ام سلیم سے کہا کہ جائیے یہ اکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مہمان اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی عزت کرنی ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ گھر میں تو کھانا نہیں تو کیوں لے آیا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بچوں کا کھانا ہے، بچوں کو سلا دیتے ہیں تو اس کو کھلا دیتے ہیں۔ اب کھانا ایک بندے کا تھا، ابو طلحہ ساتھ بیٹھ گئے اور چراغ بجھا دیا تو کھانا منہ ہلاتے رہے کہ میرا مہمان سیر ہو کے کھا لے۔ کھانا کھلا دیا۔ صبح ہی ابو طلحہ پہنچے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرا دی اور کہا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ ابو طلحہ کیسا عمل کیا ہے، اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دی ہے کہ یہ لوگ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے خود فاقہ کشی کا ہی سامنا کرنا پڑے۔ تو قربانی کا یہ جذبہ حقیقی معنوں میں یہ ہے کہ ہم بھی اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے کلاس میٹس میں، معاشرتی لوگوں میں، سماج میں ایسا ٹرینڈ متعارف کرائیں کہ جو چیز ہمیں پسند ہے میرے بھائی کو بھی وہی پسند ہے۔ یہ نہیں اپنے لیے اچھی چیز پسند کر لیں، دوسروں کے لیے ہلکی نکمی چیز پسند کر لیں، تو یہ عمل نہیں کرنا، ہمیں یہ اچھا عمل کرنا ہے۔ اللہ کریم یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔